سیکس ایجوکیشن کا اسلام میں تصور کیا ہے؟ بچوں کو یہ تعلیم ہم کس حد تک دے سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو سوال ہے یہ آج کے دور کے حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور قرآن و حدیث کا اگر مطالعہ کیا جائے تو بڑی واضح ہدایات ہمیں ملتی ہیں کہ انسان اپنی عفت کی، عزت کی، شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی اسلام میں جو اہمیت ہے، والذین هم لفروجہم حافظون، اور قرآن کریم کی دیگر وہ تمام آیات جو معاشرے کو بے حیائی سے روکنے کے لیے ایک حکم دیتی ہیں ایک انسانیت کو. تو اور ظاہر ہے کہ پھر جب ہم سیکس ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں اس میں دو طرح کی انتہائیں پائی جاتی ہیں. ایک تو وہ رہبانیت کا تصور ہے کہ انسان کی جو خواہشات ہیں اسی کو کچل دیا جائے اور ان خواہشات کو ہی ختم کر دیا جائے، ان سے دور رہا جائے. اور دوسرا جو تصور پایا جاتا ہے وہ ویسٹ کا اور مغرب کا تصور ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ یعنی وہ سیکس ایجوکیشن یا جنسی تعلیم کے نام پر وہ ان خواہشات کو ابھار رہے ہوتے ہیں، وہ مزید اس کو ایک طرح سے شہ دے رہے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ان کو کوئی ایجوکیٹ کریں، ان کو بتائیں کہ یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے. وہ ان کو ایسی چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں، سکھا رہے ہوتے ہیں جس سے ان کی وہ خواہشات بھڑکتی ہیں اور اس کے نتیجے میں پھر وہ درندگی کرتے ہیں اور معاشرے کے اندر بے حیائی اور فحاشی پھیلتی ہے. اسلام کا جو نقطہ نظر ہے وہ اس حوالے سے بڑا معتدل اور بیلنس ہے. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ الگ کر دو. ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے اس میں ہمیں دو طرح کی باتیں معلوم ہوتی ہیں. ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ 10 سال کی عمر میں بچوں کے بستر الگ کرنا ظاہر ہے کہ یہ ایک اسی طرف اشارہ ہے کہ بچے جب اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو ان والدین کو اس حوالے سے محتاط ہو جانا چاہیے کہ اب یہ بلوغت کے قریب کی عمر کو پہنچنے لگے ہیں تو ان کے بستر الگ ہوں تاکہ اس قسم کی کسی ایکٹیویٹی میں، کسی گناہ کے اندر یا ان کی عادتیں کم از کم خراب نہ ہو. اور دوسرا اس میں ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں جو والدین کو تعلیم دی ہے وہ انڈائریکٹ وے میں، بالکل ڈائریکٹ صاف صریح الفاظ میں ایک ایک چیز اس طرح واضح کر کے نہیں بتائی. تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے. پھر آج کل اگر ہم ٹین ایج کی بات کریں جو 13 سے لے کر 19 تک کی جو ایج ہوتی ہے کہ جب بچہ بچپنے سے بھی نکل جاتا ہے اور جوانی کے اندر بھی پوری طرح داخل نہیں ہوا ہوتا تو بہت ہی اممیچور ہوتا ہے، پختہ نہیں ہوتا. ایسی صورتحال میں اس کا بڑا امکان ہوتا ہے کہ کوئی بھی اس کو مس گائیڈ کر سکتا ہے یا اس کو کسی بھی قسم کے غلط کام میں مبتلا کر سکتا ہے. تو والدین کی ظاہر ہے کہ والدین اگر گائیڈ نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں اس بات کا قوی امکان ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں جو حقیقی صورتحال ہے وہ یہ کہ لوگ فحش ویڈیوز کے ذریعے، فلموں کے ذریعے یہ ساری چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کے مطابق اپنی پریکٹیکل لائف کو اپنا رہے ہوتے ہیں. تو والدین کو بڑی حکمت کے ساتھ اور بڑے سلیقے اور طریقے کے ساتھ، جس میں ادب، آداب، شرم، حیا، اس چیز کا بھی پورا پاس رکھا جائے. بچوں کو ان کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں یہ بھی اس کے بارے میں بھی بتایا جائے، گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کے بارے میں بھی بتایا جائے. یہ بھی ان کو بتایا جائے کہ اگر آپ کو آپ کی باڈی کے فلاں حصے میں کوئی ٹچ کرتا ہے تو یہ آپ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں ان کو بڑے شرم، حیا، ادب، آداب کے ساتھ رہ کر سکھانے چاہیے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس کو تعلیمی اداروں میں باقاعدہ سبجیکٹ کے طور پہ شامل کیا جائے یا نہیں کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر پاکستان کے پورے ملک کے جو بڑے دارالافتاء ہیں ان سے اس پر، اور خصوصاً اسلامی نظریاتی کونسل میں اس مسئلے کو لا کر، اور جو اس کا ایک شرعی، قانونی، آئینی طریقہ ہو کہ جس میں جو شریعت کا مقصد ہے کہ حیا معاشرے میں باقی رہے وہ بھی حاصل ہو جائے، اور جو بچوں کو ہم جنسی بے-راروی سے بچانا چاہتے ہیں وہ مقصد بھی حاصل ہو جائے. یہ نہ ہو کہ سیکس ایجوکیشن کے نام پر ہم بچوں کو خدا نخواستہ کسی اور ایسی بے حیائی کی طرف لے کر جائیں. تو اس طریقے سے اگر راستہ اختیار کیا جائے تو وہ ایک بہتر صورت ہو سکتی ہے. مفتی رشید صاحب، ایک اور سوال ہے کہ مسافر کا اگر جمعہ رہ جاتا ہے، جمعہ قضا ہوتا ہے، تو کتنی رکعت اس کو پڑھنی چاہیے؟ پھر دیکھیں، مسافر پر چونکہ جمعے کی نماز لازم نہیں ہے تو اگر جمعے کی نماز وہ پڑھ لیتا ہے، ایسی جگہ میں ہے جہاں وہ آسانی سے پڑھ سکتا ہے، تو اس کو جمعے کی نماز پڑھنی چاہیے. لیکن اگر جمعے کی نماز وہ نہیں پڑھ پاتا تو پھر ظاہر ہے وہ مسافر ہے تو قصر کی جو ظہر کی 2 رکعتیں اس پر لازم ہوں گی. تو بعد میں اگر وہ انفرادی ادا کرے، چاہے وہ اس کو اس وقت ادا کر رہا ہو یا اگر قضا ہو گئی یہ بعد میں ادا کر رہا ہو، تو 2 رکعت ہی قصر والی ادا کرے گا. مفتی رشید صاحب سے سوال پوچھیں گے کہ مصعب، روزانہ 1000 تعداد پورا کرنے کے لیے درود ابراہیمی ہی پڑھا جا سکتا ہے یا کوئی اور درود بھی ہم پڑھ سکتے ہیں؟ یہ جو درود شریف سے متعلق سوال ہے، ایک تو درود شریف کی اہمیت وہ تو ایک مسلم چیز ہے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے اندر.
اس حوالے سے ایک بات تو میں یہ واضح کر دوں کہ یہ جس ایک روایت کا ذکر کیا جاتا ہے جس میں یہ ہے کہ جو آدمی 1000 بار درود شریف پڑھ لے تو وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا. ٹھیک ہے. تو اس روایت کے بارے میں محدثین نے اس کو شدید ضعیف قرار دیا ہے, یعنی اس کی جو سند ہے سند کے اعتبار سے, اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس کو بطور حدیث کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے طور پر ذکر کرنے سے اعتراض کرنا چاہیے. باقی درود شریف کی جو اہمیت اور فضیلت ہے اس کے لیے ظاہر ہے کہ کسی ایسی ضعیف اور شدید ضعیف حدیث سے استدلال کی ضرورت اس لیے نہیں کہ خود قرآن کریم کے اندر درود شریف کی فضیلت موجود ہے. تو کوشش کرنی چاہیے انسان جتنا زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھ سکے. اور درود ابراہیمی اس پر بھی علماء کا اتفاق ہے کہ سب سے افضل درود ابراہیمی ہے. تو وہ چاہے تو علماء نے لکھا ہے کہ کم از کم 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام کو درود شریف پڑھ لینا چاہیے. اگر وہ یہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس کا شمار ان لوگوں میں ہو جائے گا جو کثرت سے درود پڑھنے والے ہیں. باقی 1000 مرتبہ پڑھے 2000 مرتبہ پڑھے تو جتنا اس کے پاس موقع ہو اور درود ابراہیمی پڑھ سکے تو بہت اچھی بات ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی درود پڑھے گا تو ثواب تو بہرحال اس کو مل جائے گا, لیکن درود ابراہیمی کی جو فضیلت ہے وہ بہرحال حاصل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. اگلا سوال یہ ہے کہ شادی کے بعد بیرون ملک جانے والے حضرات جو عرصہ دراز تک واپس نہیں آتے ان کے لیے شریعت نے کوئی پابندی رکھی ہے؟ لیکن یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک مسئلہ ہے. عام طور سے ہمارے یہاں جیسے اوورسیز پاکستانی ہوتے ہیں یا دوسرے ملکوں میں بھی جو لوگ رہتے ہیں پھر شادی کر کے دوسرے ملک کمانے کے لیے کسی کام کے لیے چلے جاتے ہیں, تو مطلب یہ بار بار کا مشاہدہ ہے کہ بہت سی دفعہ ان کی اہلیہ ان کے بچے وہ بہت سفر کر رہے ہوتے ہیں, بہت پریشانی اور مشکلات سے گزر رہے ہوتے ہیں, بچوں کی تربیت بہت متاثر ہوتی ہے. پھر ظاہر ہے کہ میاں بیوی کو قرآن کریم نے ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے, ان کو ایک دوسرے کی ضرورت رہتی ہے. ایسی صورتحال کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل ہے یا ان کا جو ایک فیصلہ ہے کہ انہوں نے ایک خاتون کو دیکھا کہ وہ اپنے شوہر کو یاد کر رہی تھیں, تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ایک عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنا انتظار کر سکتی ہے یا صبر کر سکتی ہے. تو حضرت حفصہ نے فرمایا کہ 3 مہینے یا 4 مہینے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ فیصلہ فرما دیا تھا کہ جو لوگ بھی جہاد میں شریک ہیں, سرحدوں پہ لڑ رہے ہیں, تو وہ 4 مہینے بعد اپنے گھروں کو آئیں. وہ شفل کر دیا کرتے تھے کہ جو آئے تھے وہ چلے جائیں, جو بارڈر پہ تھے وہ واپس آ جائیں. اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فیصلہ فرمایا. قرآن کریم میں جو ایلا کا ذکر ہے کہ ایک شوہر اگر اپنی بیوی سے یہ کہہ دیتا ہے کہ میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا 4 مہینے تک, تو ایلا کا حکم قرآن کریم میں جو ذکر کیا گیا ہے اس کا تعلق بھی 4 مہینے کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو 4 مہینے کی ڈیوریشن ہے یا 4 مہینے کا جو عرصہ ہے, یہ شریعت اس کو ایک طویل عرصہ سمجھتی ہے, اس لحاظ سے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے دور رہیں. اس لیے آئیڈیل سچویشن تو یہی ہے کہ 4 مہینے سے پہلے اگر اس کے لیے آنا ممکن ہو, اور اگر ممکن نہیں ہے ایسی صورت میں اس کو دیکھا جائے گا کہ اگر وہ دور رہتا ہے تو شوہر کے گناہ میں مبتلا ہونے کا اگر اس کو ظن غالب ہے یا بیوی کے گناہ میں مبتلا ہونے کا ظن غالب ہے تو پھر ایسی صورت میں تو اس کے لیے یہ رہنا جائز ہی نہیں ہوگا. لیکن اگر ایسی کوئی صورت حال نہیں ہے اور بیوی کی اجازت سے وہ رہتا ہے, کوئی مجبوری ہے, تو اس کی گنجائش ہوگی. لیکن کوشش حتی الامکان یہی کرنی چاہیے. قرآن کریم میں آتا ہے اسکنوہن من حیث سکنتم, جہاں تم خود رہتے ہو وہیں اپنی بیویوں کو رکھو. تو اگر کوئی باہر جا کے جاب کر رہا ہے کوشش کرے ایسی کوئی ترتیب بنائے کہ اپنی بیویوں کو وہاں بیوی کو اپنے ساتھ رکھ لے, اور اگر وہاں مشکل ہو رہا ہے تو اپنے آپ کو 1-2 سال 3 سال محنت کر کے ایسا سیٹ کرے کہ واپس آ کے اپنے ملک میں کام کرے تاکہ میاں بیوی کی زندگی ایک ساتھ گزرے. آخری سوال ہے جی, مفتی رشید صاحب سے پوچھیں گے. اس صاحب, جوائنٹ فیملی سسٹم میں شوہر کی بیوی کے لیے کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بڑی فیملیز میں بیوی بیچاری پس رہی ہوتی ہے, خاص طور پر اس کی جو عزت اور تکریم ہے وہ بالکل ختم کر رہ جاتی ہے. اس کو ایک ہی گلہ ہوتا ہے کہ عزت نہیں ہے, کام تو کر رہی ہے بیچاری, عزت نہیں ہے. پلیز دیکھیں, یہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس میں جو بیچ کا مرد ہوتا ہے نا وہ 2 طرف سے پسرا ہوتا ہے. ایک تو والدہ کی طرف سے بڑا اس کو محتاط ہونا پڑتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ والدہ ناراض ہو جائے. دوسرا اس کو اپنی بیوی کی طرف سے دیکھنا پڑتا ہے کہ بیوی بھی ناراض نہ ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی صورتحال میں جو گھر کی خواتین ہیں, چاہے وہ ساس ہے چاہے وہ بہو ہے, تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جیسے شریعت کے اور بہت سارے احکام ہیں, نماز روزہ حج زکوٰۃ, ان کو یہ سمجھنا چاہیے ایک ساس کو کہ اسلام مجھے یہ تعلیم بھی دیتا ہے کہ آپ نے بہو کے ساتھ کیسے رہنا ہے, اور بہو کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام مجھے یہ بات سکھاتا ہے کہ تم نے ساس کے ساتھ کیسے رہنا ہے.
ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام طور سے اس طرح کی چیزوں کو جیسے ہمارے یہاں ڈرامے بن رہے ہوتے ہیں وہ اسی طرح ساس بہو پہ ڈرامے بن رہے ہوتے ہیں، اور اس میں ہمیشہ ایک ظالم اور مظلوم کے کردار کے طور پہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. نفسیاتی طور پر ہر آدمی کے ذہن میں یا ہر عورت کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے. تو باوجود اس کے کہ اگر وہ محبت سے رہنا چاہیں بھی تو ایک دوسرے کے ساتھ وہ نہیں رہ پاتی، یا وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کو اسلام کا حصہ کم از کم اپنی زندگی کے اس پارٹ کو اسلام کا حصہ نہیں سمجھ رہی ہوتی. تو جو شوہر ہے اس پر تو بہرحال لازم ہے کہ جو اپنی بیوی کے حقوق ہیں وہ تو اس نے ادا کرنا ہے، اس کو رہائش دینی ہے، اس کا خرچہ ہے، اور اس طرح سیپریٹ اس کو ایسی رہائش دینا کہ جہاں اس عورت کا مکمل حق ہو، اس کا ایک سیپریٹ روم ہو، ایٹ لیسٹ کم از کم درجے میں اس کا سیپریٹ روم ہو، ہر چیز. اور باقی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ والدہ کی طرف سے یا والدین کی طرف سے کوئی ایسا مطالبہ اگر ہے کہ جو بیوی کے ساتھ ظلم کے زمرے میں آتا ہے، جیسے بعض اوقات وہ آپ کو ایک جائز یا اس کا واجب حق ادا کرنے سے بھی روک رہے ہوں، تو ظاہر ہے کہ ایسی صورتحال میں تو والدین کی بات ماننا ٹھیک نہیں ہے. والدین کو حکمت سے سمجھانا چاہیے، اور اگر پھر بھی وہ معاملات بگڑ رہے ہوں اور بار بار کی کوشش کے بعد بھی ٹھیک نہ ہو رہے ہوں تو ایسی صورت میں مرد کو چاہیے کہ وہ ایک سیپریٹ اپنے لیے ایک الگ رہائش کا بندوبست کرے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ الگ ہوتا ہے تو والدین کو چھوڑ دے، والدین کی خدمت چھوڑ دے. والدین کی خدمت پہلے سے زیادہ کرے اور بڑھ کے کرے. بہو کو بھی چاہیے کہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرے، لیکن یہ جو بعض گھروں میں ہوتا ہے کہ اس کو بالکل ایک نوکرانی بنا کے رکھتے ہیں، 20-30 بندوں کا کھانا وہ بنا رہی ہوتی ہے اور پھر بھی اس سے کوئی خوش نہیں ہوتا، تو ظاہر ہے کہ یہ شریعت کا مزاج بھی نہیں ہے. قرآن حدیث سیرت سے ہمیں چیزیں معلوم بھی نہیں ہوتی. تو اور اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہو کی طرف سے اس طرح کا رویہ ہوتا ہے کہ نہیں میں نے تو تمہاری ماں کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے، اور میں نے تو الگ رہنا ہے، اور میں اس گھر سے نکل کے کسی اور گھر میں ہی رہنا چاہوں گی. تو ان کو بھی یہ چیز سیکھنی سمجھنی چاہیے کہ ایک والدین جب اپنے بچے کو پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، تعلیم دلواتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ والدین کے حقوق اپنے بچوں پہ مرتے دم تک بلکہ مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے. تو اگر ایک بہو اپنے والدین کے لیے کیا سوچے گی، اگر ان کی بھابھی آتی ہے، اس بہو کی بھابھی آتی ہے، وہ بھابھی سے کیا ڈیمانڈ کرے گی؟ تو جس طرح کا معیار اس نے اپنی بھابھی کے لیے رکھا ہوا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی ساس کے ساتھ بھی اس طرح کی بہو بن کے رہے. تو وہی سٹینڈرڈ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو بہو اپنی بھابھی سے جس طرح کی کوالٹیز چاہتی ہیں کوشش کرے کہ اپنی ساس کے ساتھ اسی طرح رہے تو سارے مسائل حل.